سوال ہے واقعہ والوں سے، گانے باجوں سے بچنے والوں کو بروز قیامت کیا انعام ملے گا؟ جو گانے باجے سنتے ہیں توبہ کر لیجئے، اس سے بچ جائیں گے تو سنیے کیا انعام ملے گا۔ جو گانوں باجے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو لاہو لب اور مزامیر سے بچاتے تھے؟ انہیں جنتی باغات میں داخل کرو اور انہیں بتاؤ کہ انہیں نہ اب کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ انہیں میری حمد و ثنا سناؤ اور بتاؤ کہ اب انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ بتائیے ایسے انعام ملنے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو حرام سے بچایا، گانے باجوں سے بچایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سننا ہے تو تلاوت سنیے، نبی کی نعتیں سنیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں ان غلط چیزوں کی طرف ہم جائیں؟ انشاءاللہ قیامت کے دن اور جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ جناب، سستی اور تنگ دلی کی کیا نحوست ہے؟ سیدنا محمد علی باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے سستی اور تنگ دلی کا شکار نہ ہونا، کہ اگر سستی تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہ کر پاؤ گے، اور اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق پر قائم نہ رہ سکو گے۔ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہ کر پاؤ گے، اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہ کر پاؤ گے، اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر قائم نہ رہ سکو گے۔ اے بیٹے، سستی اور سنگ دلی سے بچنا، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے کہ اگر سستی کا شکار ہو گئے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہو گئے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سستی اور تنگ دلی سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے امام باقر رحمت اللہ تعالی کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، القوت للہ جمیعا، یعنی سارا زور اللہ کو ہے، سارا زور خدا کو ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں مگر کوئی آواز زور کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی کی ٹیم نہیں ہے لیکن سیالکوٹ بھی ہمارا، واقعین بھی ہمارا۔ اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ چلے جناب، بتائیے امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی نے بندے کے عیب دار ہونے کی کیا وجہ بیان فرمائی ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بندے کے عیب دار ہونے کے لیے یہ نشانی بتائی کہ لوگوں کو اس چیز کا حکم دے جس سے خود سے دور نہیں کر سکتا، اور اس چیز کی عیب نکالے جس سے خود میں دیکھنے سے قاصر ہے، اور بلا وجہ اپنے ہم نشینوں کو تکلیف پہنچائے۔ آدمی کے عیب دار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے اس عیب کو دیکھے جسے خود میں دیکھنے میں اندھا ہے۔ اپنی تو غلطیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں کو اس چیز کا حکم دے جو خود سے تو دور نہیں کر سکتا، اور اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے، تو یہ کسی کے عیب دار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ان برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ علماء کرام عام مومنین سے کتنے درجے بلند ہوں گے؟ خوش نصیب ہیں جو علم سیکھتے ہیں، باقی لوگ جو علماء نہیں تو طالب علم دین بن جائیے۔ ذرا فضیلت سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے قیامت کے دن 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر۔ عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر درجے میں فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے علماء کرام کی۔ وہ کون سے 3 کام ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا؟ سیالکوٹ والوں سے سوال ہے۔ جی 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر روز چاش کی 2 رکعتیں پڑھے، ہر ماہ 3 روزے رکھے، اور رات سونے سے پہلے وتر پڑھے تو اللہ پاک اسے شہید کا اجر دیا جائے گا۔ جو چاشت کی نماز پڑھے، مہینے میں 3 روزے رکھے، اور سفر و حضر میں، یعنی سفر میں ہے یا اپنے وطن میں ہے، وتر ترک نہ کرے تو اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب یہ عمل کرنا شروع کر دیں جناب، ٹھیک ہے نا؟ وتر کی پابندی کریں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیں،
اور پیر کا روزہ رکھ لے، پیر کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے، اور جناب چاشت کی نماز کی عادت ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اب سوال کریں گے انشاءاللہ ہم واقعات والوں سے، یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کتنی بار استغفار کیا کرتے؟ 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب نبی پاک وہ ہیں جن کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہماری بخشش ہوگی، وہ دن میں 70 بار استغفار کریں، اور ہم گناہ گار جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں تو کتنی بری بات ہے۔ اپنی عادت بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ سیالکوٹ والوں سوال ہے، سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم ہے، پھر کیوں استغفار کرتے تھے؟ سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا بھی، استغفار کرنا بھی یہ نماز اور درود کی طرح عبادت ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استغفار میں کثرت کیا کرتے تھے، ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا، مگر چونکہ استغفار بھی ایک عبادت ہے تو نبی پاک کی عبادت فرماتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال کریں گے واقعات والوں سے، حدیث پاک کے مطابق کون سی 5 چیزیں میزان عمل پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں؟ میزان عمل پہ جو چیزیں زیادہ وزن والی ہیں وہ یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور کسی کا نیک بچہ فوت ہو جائے اور اس پر وہ اچھے طریقے سے صبر کرے۔ کیا بات ہے، یہ 5 چیزیں میزان عمل پر وزن والی ہیں، سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ سب مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 وظیفے پڑھتے رہا کرو، یہ میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی ہے۔ اور پھر 5ویں چیز کیا فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے، تو کسی کے گھر میں ایسی ٹریجڈی ہو جائے، اگر بچوں کا انتقال ہو جائے تو صبر کریں، کیونکہ یہ صبر بھی میزان عمل پر بڑا وزنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سیالکوٹ والوں سے آخری سوال ہے، علم نور ہے سیگمنٹ کا۔ علم حدیث کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے زمانے کے کتنے ماہرین سے استفادہ کیا؟ علم حدیث کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 ماہرین احادیث سے استفادہ حاصل کیا کیا۔ بات ہے، اپنے زمانے کے 4000 ماہرین سے استفادہ یعنی فیض حاصل کیا، ان سے کنسرن کیا۔ علم حدیث کے امام اعظم کتنے بڑے امام ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، اولیاء کرام کی، علماء کرام کی اور ان کے علم کے شوق کی، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی مطالعہ کرنے، علم سیکھنے، اور جو آج ہم نے علماء کی فضیلت سنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، جناب خاندان میں گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ عالم کی فضیلت تو سنے نا، اور عالم انشاءاللہ شفاعت بھی کرے گا، اللہ پاک انہیں یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اگر آپ کا بیٹا عالم دین ہو، آپ کا بھائی عالم دین ہو، آپ خود عالم دین بن جائیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ دعوت اسلامی نے اب کتنا آسان کر دیا ہے درس نظامی کرنا، 800 سے زیادہ جامعۃ المدینہ پوری دنیا میں قائم کر دیے، اس کے بعد آن لائن جامعۃ المدینہ بھی بنا دیا۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ آن لائن گھر بیٹھے درس نظامی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھیے، علم دین سیکھیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی آئیے ایک سوال کرتے ہیں۔ سید صاحب سوال کریں اور تحفہ بھی اچھا سا پیش کریں۔ جی، سوال تو ہمارے عاطف بھائی کریں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایک اور کڈس مدنی چینل کی انوکھی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ۔ ارے واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلے بھائی بدری منو تیار ہو جائیں، آج آپ کو ایک کڈز مدنی چینل کی شخصیت سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ۔ چلیں، جو درست جواب دے گا ان سے انشاءاللہ عزوجل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری تصنیف ہے یہ احیاء العلوم، اس کی 5 جلدیں ہیں، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور یہ 5 جلدیں 3224 روپے کی مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہیں۔ اور اس کے اندر ہے کیا، کھانے پینے اور مہمان نوازی کے آداب، انسان کے دل کی خصوصیات، دل کے امراض اور ان کا علاج، عرش سے بڑھ کر فضیلت والی کون سی چیز ہے، جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کا انعام، کیا سورج اور ستارے زمین سے بڑے ہیں، اور بھی بہت کچھ اس کتاب کے اندر ہے۔ یہ انشاءاللہ پہلی جلد تحفے میں دی جائے گی جو درست جواب دے گا۔ بڑی کمال کی کتاب ہے اور تصوف پڑھنے والوں کے لیے خزانہ ہے۔
امام غزالی کی اس کتاب کو پڑھنا یقین کریں انسان کے ایمان کو روشن کر دیتا ہے، دل کو روشن کر دیتا ہے. اگر واقعی کوئی صحیح طریقے سے پڑھے، یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. لیکن چلیں پہلی جلد کس کو تحفے میں ملتی ہے؟ یہ پانچوں جلدیں، پانچوں جو چیپٹرز ہیں اس کے والیومز جو ہیں، آپ اسے dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن گھر میں ہوگی تو انشاءاللہ اور مطالعہ کریں گے. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے خواب میں 100 بار اللہ پاک کا دیدار کیا؟ او ہو سبحان اللہ، 100 بار اللہ پاک کا خواب میں دیدار کیا. نام بھی بتائیں گے اور کیا کرتے ہیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محمد حسین ورحمۃ میرا اللہ نام ہے. وبرکاتہ. جی حسین بھائی. آئرن اسٹیل سے میرا کام ہے. جی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. جی بتائیے آتی بھائی. جی ہاں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، حسین بھائی کو بہت مبارک ہو. اچھا اب اس کو پڑھنے کی بھی نیت کر لیں حسین بھائی، انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا مطالعہ کریں. باقیہ 4 جلد خود خریدنی ہے آپ نے، ایک ہم نے تحفے میں دے دی. چلے جناب اب چلتے ہیں، ایک اور سوال کریں. نیچے اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان سے بھی سوال کر لیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ 7 میں سے ایک دن تو ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو بول ہی دیں گے. مدنی قافلہ مجلس کو بھی ریڈی رکھیں. یا تو پورا مدنی قافلہ تیار ہو جائے. 7 دن کے ساتھ اسلام پہ ہو جائیں گے لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جمعرات یعنی جمعے کی شب کو نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے پیش کیے جاتے نام کیا آپ کا؟ ہیں. غلام مصطفیٰ طارق. تما سندھی آئے ہو؟ جی ماں سندھی آئے ہیں. ہاں سندھی آئے ہو. چلو جواب پورا درست نہیں ہے، آدھا درست ہے. تو کیا ایک مدنی قافلہ بھی دے دیں اور تحفہ بھی دے دیں، یوں کر لیں. چلیں، تحفہ چلو بھی. مدنی قافلے کا تحفہ بھی سائیں قبول کر لو، تاریخ دے دو اور تحفہ بھی لے لو. ٹھیک ہے جی میں درست خود جواب مدنی یہ- قافلے لینے والا بندہ ہوں. کیا بات ہے. چلو تو پھر آپ پورا مدنی قافلہ تیار کر دو جتنے نیچے ہیں، یہ آپ کی فیس ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. درست جواب یہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ جب بھی ہمارے اعمال رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں، نیکیاں پیش ہوں، عبادتیں پیش ہوں، کاش تقوی پیش ہو، برائیوں سے محفوظ ہمارا نامہ اعمال ہو جائے. جناب دونوں کو تحفہ بھی مل گیا ہے. چلتے ہیں کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. جی محمد اسرار وابڈہ کلونی غازی بروتھاٹک سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش تیز ترین علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو لوگ کتابوں میں اگر پڑھنا بیٹھے تو اتنی دیر میں حاصل نہیں کر سکتے، جو 1.5 گھنٹے میں الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے جو تاثیر کا تیر بن کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے اور کافی دنوں تک ہمیں یاد رہتی ہے. اور اس میں جو سیگمنٹ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میلاد کی یادیں کو تازہ کر دیتا ہے. اس میں تو دل کرتا ہے نعرہ لگانے کو، آمد مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، مرحبا، اشارہ مرحبا. مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ، صحابہ مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، مدینہ مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی برکت سے نزا و قبر کو حشر کی تکلیفوں سے بچائے. آمین. جزاک آمین اللہ آمین. خیرا. بہت شکریہ بہت شکریہ. یقیناً ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ علم دین لوگ سیکھیں، ذہنی آزمائش کے ذریعے بھی سیکھیں اور اس کے بعد بھی سیکھیں. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم کے شوق میں